بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام مظلوم علیہ السلام کا عمرو بن قیس اور اس کے چچا زاد بھائی کو جواب۔ دوستو، بنی مقاتل ہی کے مقام پر عمرو بن قیس مشرقی اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ مولا کریم کربلا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا ہماری مدد اور نصرت کے لیے آئے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ ایک تو ہم کثیر العیال ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس لوگوں کے مال تجارت ہے۔ ہمیں آپ کے انجام کا علم نہیں اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مال و دولت ہمارے ہاتھوں تلف و برباد ہو جائے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے اور نہ تم ہمیں دیکھ پاؤ، کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو خدا اسے منہ کے بل انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ آتش جہنم میں پھینکے گا۔ دوستو، امام علیہ السلام کے مذکورہ جملات سے اور ان سے ملتے جلتے ان جملات سے جو آپ نے عبید اللہ ابن حر جعفی کو مخاطب کر کے نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ارشاد فرمائے، یہ اہم نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ ضرورت کے وقت اپنے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی صدائے استغاثہ اور طلب و نصرت پر لبیک نہ کہیں، انہیں انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ سخت عذاب کی سزا بھگتنا پڑے گی، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان دونوں موقعوں پر ان افراد کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ ان کی سزا اور عذاب کے بارے میں امام علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ جملہ انتہائی ذلت کے ساتھ شدید عذاب میں مبتلا کیے جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا شدید اور ذلت برا عذاب کیونکہ نہ ان لوگوں کا مقدر بنے۔ کیا امام زمانہ پیشوائے پر حق کا استغاثہ اور طلب نصرت قرآن، اسلام اور دین حق کی صدائے استغاثہ نہیں ہے؟ کیا امام علیہ السلام کا یہ استغاثہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدد کے لیے پکارنا نہیں ہے؟ اور کیا نبی کریم کا مدد طلب کرنا شدید ترین امر الہی نہیں ہے؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا خطبات فرمودار اور مکتوبات سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔